طیب قریشی صاحب نے جوائن کیا ہے، چیف خطیب ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو ساتھ جوائن کرتے ہیں اور ان سے ذرا لے لیتے ہیں رائے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ قریشی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج پھر میرے دل کے اوپر حملہ کیا ان دہشت گردوں نے، ظالموں نے، اور میرے 11 جوان جو ہیں انہوں نے آج پھر شہادت نوش کی۔ ادھر خیبر پختونخوا کے اندر 3 جو ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو جوان تھے انہوں نے جان پیش کی، اور یہ اپنے آپ کو کیوں لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام بچا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام بچا رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام سے کوئی تعلق رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، سب سے پہلے تو میں ان واقعات کی جو بڑے ہی افسوسناک واقعات ہیں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور پھر ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے میرے سے پہلے بھی کوئی فرما رہے تھے، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ساتھ ہیں ہمارے، جو فرما رہے تھے یہ حضرات انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ جانوروں میں بھی تو کوئی مینرز، نورمز، آداب ہوتے ہیں، اور یہ تو بالکل وحشت ہے، درندگی ہے جس کا نہ انسانیت سے تعلق ہے۔ اسلام تو بڑے دور کی بات ہے۔ اسلام میں تو کوئی بلی مر جائے، ایک صحابی سے ہو گئی تھی اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی کہ بھئی یہ کیوں تمہارے ہاتھوں مر گئی، اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے جتنے دشمن ہیں ہمارے پڑوس میں ہیں، ہر جگہ سے ہیں۔ واحد ایک ریاست جو عالم اسلام میں بچی ہے الحمدللہ وہ ایٹمی طاقت ہے، اس کے پاس ایک مضبوط فوج ہے، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو اس نے شکست فاش دی ابھی حالیہ دنوں میں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں دشمن کے پیٹ میں مروڑ ہے، اور ان کو پاکستان کی یہ شان جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، اور وہ اونچے ہتھ کنڈے جو وہ استعمال کر رہی ہیں یہ کر رہے ہیں۔ بھلا دین کے نام پہ بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ان نوجوانوں کو دیکھیں، وہ بھی نعرہ تکبیر پڑھ رہے ہیں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین دیکھیں، ان کے خاندان دیکھیں۔ تو الحمدللہ ہم تو ایک بات تو فخر ہے ان کے لیے کہ جو اس مٹی کے لیے مر مٹنے والے ہیں، ان کو تو میں آپ کے چینل کے توسط سے مبارکباد ان کے والدین کو۔ جو سب سے پہلی بات وہ یہ کہ پوری قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، ان کی شہادتوں کو سلام کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ اور ساتھ ہی میں ان کو یہ بھی بشارت سناؤں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جن کی اولادیں قربان ہو رہی ہیں یہ قوم ان پہ نازاں ہے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اس ریاست کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں کہ جو الحمدللہ مدینے کے بعد اگر کوئی ریاست قائم ہوئی ہے تو وہ پاکستانی ریاست ہے۔